اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخل لکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ تحریم کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب دور کر دے تم سے تمہاری برائیوں کو اور داخل کر دے تم کو جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے، ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا، نصوحا کہتے ہیں کسی شے کی صالح صورت کو حاصل کرنا۔ شہد کو صاف کرنے کا عمل، اس کے بعد خالص شہد حاصل کیا جائے، اس عمل کو بھی ناصح کہا جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، احوال اور صفات کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا توبہ کا مقصد ہے۔ توبۃ نصوحا وہی توبہ کہلائے گی جو بندے کو اللہ کی چاہت کے تحت کر دے۔ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ بندے کی صحیح اور ناصح صورت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس ناصح صورت کو حاصل کرنا توبۃ نصوحا کا مقصد ہے، کیونکہ انسان کا اپنا نفس میلے ہونے کے سبب اس لائق نہیں رہتا کہ اس کی صحیح راستے پہ رہنمائی کر سکے۔ میلا نفس جو بھی راہ دکھائے گا وہ غلط ہی ہوگی۔ بگڑا ہوا باطن علم کی بگڑی ہوئی صورت ہی دکھائے گا۔ حقیقی صورت کے حصول کے لیے باطن بصفا ہونا لازمی ہے، یعنی باطن کا ناصح ہونا لازمی ہے۔ توبہ صحیح راستے کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ آپ کا قدم غلط سمت کو اٹھ گیا ہو اور جب آپ کو علم ہو جائے یہ راستہ صحیح نہیں ہے، وہاں سے واپس ہونا اور صحیح راستے پر آنا توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ کے بعد ہی انسان اللہ کے احکام کی صحیح طریقے سے پیروی کر پاتا ہے اور اس کے قائم کردہ حدود کو تسلیم کرتا ہے، تاکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بندے اس دن کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو سنوار لیں۔ اللہ تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم صرف ایک یہی نہیں ہے جو بندے کو نظر آتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور کئی عالم ہیں جن کی حقیقت بندوں کی نظر سے اوجھل ہے۔ بندوں کے علم میں یہ بات لانا بھی ایک اہم مقصد ہے۔ اس حقیقت کو جاننا اور تسلیم کرنا یہ بھی توبہ کا مقصد ہے۔ یہ وہ بات ہے جو جنت کے متعلق دنیا کے کسی مذہب نے نہیں بتائی۔ وہ جنت کو محض ایک خوشی کی حالت سمجھتے ہیں جس میں انسان ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا، اور بعض مذاہب تو اسے وہاں سے نکال کر پھر دنیا میں لاتے ہیں، جیسے ہندو مذہب۔ مگر یہ تعلیم کہ جنت اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر ترقی کرنے کا نام ہے، اور یہ ترقیات غیر امتناعی ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ ایک سفر ہے، ایک روحانی سفر ہے، اور انسان کا وجود روحانی ان میں ہر وقت سیر کرتا رہتا ہے اور اپنے مرتبے بڑھاتا رہتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اندازے کے مطابق 9 لاکھ مقامات ہیں، اسی لیے فرمایا ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل کر۔
اور یہ نور مکمل ہوتا رہتا ہے۔ یہ جنت کی منزلیں ہیں۔ خلوص نیت اور شعور کے ساتھ جب بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اور جستجو بھی کرتا ہے، تو ہی قرآن کے اندر موجود صراط مستقیم کے متعلق ہدایت و رہنمائی سے فیض یاب ہوتا ہے۔ انسان انسان سے ہی سیکھتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے طریقے انسان اپنے سے پہلے گزرے انسانوں سے سیکھے، پہلے گزرے انسانوں کے طریقوں کی مثالوں سے سیکھے۔ قرآن کریم میں پہلے گزرے انسانوں کے طریقوں کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، اور ان کے سامنے ایسے لوگوں کے اوصاف بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اور ایسے غلط راہ پہ چلنے والوں کے انجام سے بھی خبردار کر دیا گیا ہے تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ اسی سبب سے قرآن نور ہے۔ نور قرآن کی چمک انسان کے قلب میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب پر قرآن نازل ہوا اور آپ کے ساتھیوں کے قلوب میں تازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے اصحاب، آپ کے رنگ میں رنگین تھے۔ پھر قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی اس کی ایسی حفاظت ہے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ باطن میں وہ غالب ہے، لیکن جب اس کا نور چمکتا ہے تو یہ ظاہر میں بھی غالب ہو کر رہتا ہے۔ دنیا والے اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کہتے ہیں اللہ تو ہمارے لیے اس نور کو مکمل فرما، یعنی قرآن کے فرمان کو مکمل کر، اللہ اپنے وعدے کو مکمل کر۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرتا، اللہ کا نور مکمل ہو کے رہتا ہے۔ آج بھی دنیا کے عقل والے اپنے پھونکوں سے اس نور کو بجھانے کے در پر ہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اپنی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ واغفر لنا، اللہ کی مغفرت۔ اللہ کی مغفرت کی شان یہ ہے کہ مومنین اور اللہ والے انتہائی مصائب کے حالات میں بھی اور مشکلات میں پڑھ کر بھی صاف بچ نکل جائیں، یعنی غیر یقینی صورت میں بھی غالب آئیں۔ یہ آیتیں اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین اور مسلمین کے لیے ایک یوم کی بشارتیں رکھتی ہیں، ایک زمانے کی بشارتیں رکھتی ہیں، جس زمانے میں اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی جائے گی لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ یہ بشارتیں ہیں، یہ اپنے وقتوں پہ پوری ہو کر رہتی ہیں۔ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدۂ افلاق ہے تو، تیرے صید و زبوں افرشتہ وحور کہ شاہین شہل و لاق ہے تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔